السلام علیکم دوستو، چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف۔ آج کا ہمارا اگلا موضوع ہے 2 دنوں یا 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنانے اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کرنے سے استدلال۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 41 سورہ فصلت کی آیت نمبر 12 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، پھر 2 دنوں یعنی 2 مرحلوں میں 7 آسمان بنا دیے اور ہر سماوی کائنات میں اس کا نظام ودیت کر دیا، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں یعنی ستاروں اور سیاروں سے آراستہ کر دیا اور محفوظ بھی، تاکہ ایک کا نظام دوسرے میں مداخلت نہ کر سکے۔ یہ زبردست غلبہ قوت والے بڑے علم والے رب کا مقرر کردہ نظام ہے۔ چلتے ہیں آگے کہ آسمان کی بلندی اور سماوی کروں یعنی طبقات کی تخلیق سے استدلال۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستون کے خلا میں بلند فرمایا، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، پھر پوری کائنات پر محیط اپنے تخت اقتدار پر اپنی شان کے لائق متمکن ہوا، اور اس نے سورج اور چاند کو نظام کا پابند بنا دیا، ہر ایک اپنی مقررہ میعاد میں مسافت مکمل کرنے کے لیے اپنے اپنے مدار میں چلتا ہے۔ وہی ساری کائنات کے پورے نظام کی تدبیر فرماتا ہے، سب نشانیوں یا قوانین فطرت کو تفصیلاً واضح فرماتا ہے، تاکہ تم اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کر لو۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 21 سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے سما یعنی زمین کے بلائی کروں کو محفوظ چھت بنایا، تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مہلک قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماوی طبقات کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 23 سورۃ مومنین کی آیت نمبر 17 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر کرۂ ارضی کے گرد فضائے بسیط میں نظام کائنات کی حفاظت کے لیے 7 راستے یعنی 7 مقناطیسی پٹیاں یا میدان بنائے ہیں، اور ہم کائنات کی تخلیق اور اس کی حفاظت کے تقاضوں سے بے خبر نہ تھے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 25 سورہ فرقان کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وہی بڑی برکت و عظمت والا ہے جس نے آسمانی کائنات میں کہکشاؤں کی شکل میں سماوی کروں کی وسیع منزلیں بنائی، اور اس میں سورج کی روشنی اور تپش دینے والا چراغ بنایا، اور اس نظام شمسی کے اندر چمکنے والا چاند بنایا۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 31 سورہ لقمان کی آیت نمبر 10 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ مفید نباتات اگا دی۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 50 سورہ قاف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور کیسے سجایا ہے، اور اس میں کوئی شگاف تک نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 55 سورہ رحمان کی آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے، اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 67 سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس نے 7 یا متعدد آسمان کو باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں کوئی شگاف یا خلل یا شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 71 سورہ نوح کی آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے ہیں؟ قرآن پاک کی سورۃ نمبر 78 سورہ انبیاء
आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और अब खलाए कायनात में भी गौर करो, हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत तबकात बनाए हैं। कुरान पाक की सूरत नंबर 88 सूरह गाशिया की आयत नंबर 18 में इरशाद बारी ताला है, और आसमान की तरफ निगाह नहीं करते कि वो कैसे अजीम वस्तुओं के साथ उठाया गया है। इसी के साथ चलते हैं आगे कि 7 आसमानों की तरह ज़मीनी सतहों की तख्लीक से इस्तदलाल। कुरान पाक की सूरत नंबर 65 सूरह इतलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा फरमाए। और जब कुरान पाक की सूरत नंबर 65 सूरह इतलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान पैदा फरमाए और ज़मीन की तश्कील में भी उन्हीं की मिसल तय बातः 7 तबकात बनाए हैं। उनके दरमियान निज़ाम कुदरत की तदबीर का अमल उतरता रहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा कादिर है, और ये कि अल्लाह ने हर चीज़ का अपने इल्म से अहाता फरमा रखा है। यानी आने वाले ज़मानों में जब साइंसी इक्तशाफात कामिल होंगे तो तुम्हें अल्लाह की कुदरत और इल्म मुहीत की अजमत का अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह उसने सदियों कबल इन हक़ाइक़ को तुम्हारे लिए बयान फरमा रखा है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में अगले मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।